آپ کا مقصد ملک کا انتشار پھیلانا ہے، آپ کا مقصد ٹک ٹاک پر، فیس بک پر، ٹی وی چینل، ٹاک شوز پر وہی بات کرنا ہے جو کہ انڈیا کے ٹی وی چینلز کرتے رہے ہیں۔ آج وہ فورم تھا کہ جب تحریک انصاف آ کر بتاتی کہ ہم نے اپنے 4 سال میں یہ کام کیا تھا، جو بھی ان کی ڈیولپمنٹ تھی وہ نہیں کی انہوں نے، کیونکہ ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ کسی بھی سنجیدہ فورم پر بات کرنے کے لیے دے ہیو نتھنگ۔ گنڈا پور صاحب کہتے ہیں کہ مجھے سائیڈ لائن کر دیا جاتا ہے، یہ نہیں بتاتے کہ میں اندر جا کر بس کہنے کو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے۔ حذیفہ رحمان صاحب آپ کی طرف آؤں گا۔ انٹرو آپ نے سنا، ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں، میں نے ود ریفرنسز احادیث کوٹ کی ہیں، اور جب پروگرام وائرل ہوتا ہے، اس سے پہلے بھی ہم نے فتنہ خوارج پہ غالباً اس پلیٹ فارم سے 30 سے زیادہ پروگرام کی جو ابیوسو لینگویج، یہ نہیں دیکھتے کہ یار کہنے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کوٹ کر رہا ہے، اور میں ایک ریسرچ کا طالب علم ہوں، میرا سبجیکٹ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو مسلح ہتھیار اٹھائے ان خوارج کے بارے میں، وہ بدترین مخلوق اور جہنمی کتا ہے، جو رحمت بن کے آئے سب کے لیے، ان کا اتنا سخت موقف ہے ایسے لوگوں کے لیے جو فتنہ و انتشار برپا کرتے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کی قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس یہ بارش کا ایک پہلا قطرہ بن سکتا ہے؟ دیکھیں، بہت شکریہ پروفیسر صاحب، آپ نے مجھے مدعو کیا۔ آپ کا انٹرو میں نے بڑے غور سے سنا، بڑی اچھی باتیں آپ نے کیں، اور جس طریقے سے آپ نے ریاست مدینہ کی دہائی اور ریاست مدینہ کا بھاشن دینے والوں کو بھی آپ نے مخاطب کیا، ہمیں بھی مخاطب کیا ایون کہ، اور آپ نے اس میں بتایا کہ ریاست مدینہ کے جو اصل والی وارث کہیں یا امیر کہیں یا جو مالک کہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے ریاست کے ساتھ وفاداری کا، ریاست کمیٹی نے کیا درس دیا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ امیر کی اطاعت فرض ہوتی ہے، بے شک، بس وہ آپ کو غیر شرعی کام کہے وہ نہ کریں، لیٹ سے نماز نہ پڑھیں یا شراب پئیں یا کوئی اس طرح کی چیز، لیکن باقی امیر کی ہر اطاعت کریں۔ اگر آپ کو بندہ مارنا ہے تو اٹ مینس کہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے لڑائی لڑنی ہے تو آپ نے اس کی اطاعت کرنی ہے۔ تحریک انصاف 4 سال اقتدار میں رہی، ایک ہی بات ہم سنتے رہے، 12 سال کے پی کے میں ہو گئے ہیں، ایک ہی بات سن رہے ہیں کہ ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہیں، ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہیں۔ تو ریاست مدینہ میں تو امیر کی اطاعت فرض ہوتی ہے۔ کے پی کے کا نقشہ دیکھ لیں۔ میں لیٹ می اگر ریاست جو ہے ایک ماں کی جیسی ہوتی ہے، اور اس وقت جو ہے امارت قائم ہے پاکستان میں جو ریاست کی شکل میں ہے، جی، گو وہ اسلامک امارت نہیں ہے، لیکن اگر ہم اس کو 21ویں صدی کے مطابق اگر دیکھیں تو اس میں اگر ریاست جو ہے ایک اتنے بڑی دہشت گردی کے واقعے پر تمام جماعتوں کو بلاتی ہے، اور اس چیز سے بلائے طاق ہو کر کہ کس جماعت کا کیا رول رہا، کس جماعت نے طالبان کو کیسے آباد کیا، کے پی کے میں جو امن آ گیا تھا 2013 کے بعد، اس کو کس طریقے سے آپ نے پچھلے 12 سالوں کے اندر ان کو دوبارہ آ کر یہاں پر آباد کروایا، گڈ طالبان بیڈ طالبان کی اصطلاح متعارف کرائی۔ اس کے باوجود ریاست نے کہا نہیں جی، میز پر بیٹھتے ہیں، جو آپ کے دہشت گردی کے حوالے سے تحفظات ہیں وہ آپ سامنے رکھیں، جو آپ ٹی وی ٹاک شوز میں بار بار بلوچستان کا احساس محرومی کی بات کرتے ہیں وہ آ کر اس فورم پر بیان کریں، بتائیں کہ مرکز کیا بلوچستان کو ایسا نہیں دے رہا، اور بلوچستان میں جو 77 سالوں میں حکومتیں رہیں، جو وہاں کے فیوڈلز لارڈز وہاں کر وزیر اعلیٰ رہے، چاہے وہ نواب اکبر بگٹی مرحوم ہیں، چاہے وہ سردار اختر جان مینگل صاحب ہیں، یا ان کے والد صاحب ہیں، یا مری قبائل ہے، تو ان سب باتوں کو اگر ایک فورم پر کرنے کا فورم تھا تو وہ تھا یہی کہ نیشنل سیکورٹی کونسل میں آپ اس پہ بات کریں اور یہ بتائیں کہ جی مرکز یہ غلطی کر رہا ہے، اور بلوچستان کے جو اپنے بلوچ سردار ہیں انہوں نے یہ غلطیاں کی ہیں، لیکن آپ نہیں آئے، چونکہ آپ کا مقصد ملک کا انتشار پھیلانا ہے، آپ کا مقصد ٹک ٹاک پر، فیس بک پر، ٹی وی چینل، ٹاک شوز پر وہی بات کرنا ہے جو کہ انڈیا کے ٹی وی چینلز کرتے رہے ہیں اس واقعے کے بعد۔ وہ بھی دہشت گردی واقعہ مانتے ہیں اس کو، وہ بھی کہتے ہیں کہ دہشت گردی ہوئی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں اس دہشت گردی کے پیچھے جو ہے وہ بلوچستان کا احساس محرومی ہے۔ تو آج وہ فورم تھا کہ جب تحریک انصاف آ کر بتاتی کہ ہم نے اپنے 4 سال میں یہ کام کیا تھا، کے پی کے میں پچھلے 12 سال میں ہم نے یہ پرفارم کیا ہے، اب ہم دہشت گردی کی روک تھام کے لیے یہ کر رہے ہیں، پارا چنار واقعے پہ ہم نے یہ کیا، ہم نے کے پی کے پہ دہشت گردی پہ اے پی سی بلائی، اس کے یہ رزلٹس آئے، جو بھی ان کی ڈیولپمنٹ تھی وہ نہیں کی انہوں نے، کیونکہ ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ کسی بھی سنجیدہ فورم پر بات کرنے کے لیے دے ہیو نتھنگ۔ گنڈا پور صاحب کہتے ہیں کہ مجھے سائیڈ لائن کر دیا جاتا ہے، یہ نہیں بتاتے کہ میں اندر جا کر بس کہنے کو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، جو یہاں آ کر میں بڑی بڑی بڑکے مارتا ہوں کہ افغان آپ لوگوں کو افغانستان بھیجنے کی بات کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں ہم انہیں کھائی میں پھینک رہے ہیں، آپ انہیں کنویں میں پھینک رہے ہیں۔ دنیا میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صوبہ جو ہے وہ مرکز کی پالیسی پہ تنقید کرے؟ خارجہ اور داخلہ پالیسی ہمیشہ مرکز کا سبجیکٹ ہے، آپ تنقید بھی کرنی ہو تو اپروپریٹ فورم پہ کوئی طریقے سے آگے کرتے ہیں، کوئی ماڈل دیتے ہیں، یعنی آپ صرف اور صرف ایک مقبولیت کیری کرنے کے لیے کہ جو 30 40 50 لاکھ افغانی اگر کے پی کے میں موجود ہے اس کی مقبولیت حاصل کرنے کے لیے، ان کی مظلومیت حاصل کرنے کے لیے اس چیز سے بلائے طاق ہو کر کہ افغانستان ایک دہشت گردی کا گڑھ بن چکا ہے، اور یہی 40 50 لاکھ لوگ، ان میں کچھ اچھے لوگ بھی ہوں گے، وہ ان کو وہاں سے فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں یہاں پر بیٹھ کر،
لیکن آپ ہمیشہ وہ بات کرتے ہیں جس سے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا بیانیہ بک جائے گا، ایبسولوٹلی ناٹ، اس طرح کی باتیں. حذیفہ رحمان صاحب یہ بتائیے گا کہ نیشنل ایکشن پلان بھی موجود ہے، اس پہ آرٹیکلز بھی لکھے گئے، پالیسیز بھی لکھی گئی، سمپوزیا بھی، ورکشاپس بھی. میرا تو ماننا ہے، میرا یہ تھیسز ہے، دہشت گرد سٹیک ہولڈر نہیں ہوتا نمبر 1، یہ نبوی فارمولہ ہے، اس سے نیگوسیشنز نہیں ہوتی. یہ میں بسر صاحب کو بھی کریکٹ کروں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عسکری اور دفاعی پالیسی میں نے پوری پڑھی ہے. سیدنا علی نے نہروان کے مقام پر انہی خوارج کو ایلیمنیٹ کیا تھا، جنگیں کی ہیں. حدیث کی روشنی میں علامتیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں. دہشت گردوں سے نیگوسیشنز نہیں ہوتی، ایک صورت میں صرف ہوتی ہے، وہ توبہ کریں، ہتھیار ڈالیں، غیر مسلح ہوں، اور پھر کہیں کہ ہم دھارے میں شامل ہوتے ہیں، اس شرط پہ. باقی جب وہ آرمڈ ہوں، کمبیٹنٹ ہوں، لوگوں کو مار رہے ہوں، ٹھیک ہے، ان کا اپنا نظریہ ہو، تو اس بنیاد پر ان سے نیگوسیشنز نہیں ہو سکتی. کیا کہتے ہیں آپ؟ جی بہت شکریہ، آپ نے میرے منہ کے الفاظ چھین لیے، اور جو میرے مکرم مقدم بھائی بیان فرما رہے تھے، چاہے وہ کسی بھی جماعت سے ہیں، لیکن کسی حکیم کا قول ہے کہ اگر کسی بھی شخص کی شخصیت جاننی ہو تو اس کی شخصیت جو ہے اس کی زبان کے نیچے پنہا ہوتی ہے. تو میں کسی بات کا جواب نہیں دوں گا کہ مسخرہ کون ہے، اردلی کون ہے. یہ آپ کے ویور پہ میں چھوڑتا ہوں کہ اس پروگرام کے اندر جو ہم گفتگو کر رہے ہیں، کون جو ہے وہ مسخروں والی گفتگو کر رہا ہے یا کون اردلی والی گفتگو کر رہا ہے. باقی آپ نے بہت اچھا سوال کیا تھا خیبر پختونخوا کے حوالے سے، کہ وہ خیبر پختونخوا جہاں پر آپریشن راہ راست کیا، راہ نجات کیا، رد الفساد کیا، اور آپ کے مالاکنڈ ڈویژن سے، سوات سے طالبان کو بھگا دیا، ان کا کلام کما کر دیا. آج دوبارہ ان ڈویژنز کے اندر قتل و غارت ہو رہی ہے، دوبارہ طالبان آ گئے ہیں. اور جو تحریک انصاف کی پالیسی تھی خان صاحب کی 4 سالہ دور میں، بانی تحریک انصاف کی، کہ گڈ طالبان اور بیڈ طالبان ہیں، ان طالبان کو دوبارہ لا کر بسانا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ وہ پالیسی کس طریقے سے ناکام ہے. اس کا کوئی جواب انہوں نے نہیں دیا کہ ہماری صوبائی حکومت وہاں پر کیا کر رہی ہے. اگر نیگوسیشن سے سارے مسئلے حل ہوتے ہیں تو آپ کی صوبائی حکومت ہے، آپ آغاز وہاں سے کریں. مہینے میں ہمیں بتا دیں کہ ہم نے نیگوسیشن سے یہ کیا. پارا چنار میں تو آپ نیگوسیشن سے مہینے میں مسئلے کا حل نہیں نکال سکے تھے. کتنی ہم بات ہوتی رہی، نو گو ایریا بنا رہا. اب جہاں تک بات رہی کہ آپریشن ہونا چاہیے یا نہیں، یہ فیصلہ نہ میں نے کرنا ہے، نہ آپ نے، نہ فیصل بسرا صاحب نے. ظاہر ہے یہ بلوچستان کی جو اس وقت موجودہ حکومت ہے، یہ اس کا فیصلہ ہوگا، اور اس کے مطابق پھر فیڈرل گورنمنٹ نے ایک ڈیسیجن لینا ہے. قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس رمضان میں ہو رہا ہے، اور ایسے مہینے میں ہو رہا ہے کہ رمضان میں بھی عبادت گاہیں محفوظ نہیں ہیں. تو آپ ایسا میسیج دیں قوم کو، سب کو، سر بلند ہو کے اپنی پارٹی سے، کسی سے بھی، پاکستان کے لیے خدا را اس بابرکت مہینے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کی برکت ملک تک پہنچے. کیا کہتے ہیں؟ جی بہت شکریہ پروفیسر صاحب. پہلی بات تو یہ ہے کہ بطور حکومت ہم سب کی ذمہ داری ہے، میری خاص طور پر، کہ ہم بڑے دل کا مظاہرہ کریں اور تمام اپوزیشن جماعتوں کو ساتھ لے کر چلیں. اور اپوزیشن جماعت تحریک انصاف آپ کے پروگرام سے توسط سے میں پھر ایک دفعہ کہتا ہوں کہ انہیں ہمارے ساتھ بیٹھنا چاہیے، قومی یکجہتی کے لیے بیٹھنا چاہیے، پاکستان کی ان عوام کے لیے بیٹھنا چاہیے جو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پس رہے ہیں، ان شہید بلوچ رہنماؤں اور شہید بلوچ فیملیز کی وجہ سے بیٹھنا چاہیے جنہوں نے ابھی بھی اپنا تازہ نقصان اٹھایا ہے. لیکن ایک بات میں ساتھ یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ نہیں بیٹھتا تو ریاست کو کبھی کمزور نہ سمجھے، ٹھیک، اور نہ ہی ریاست کمزور ہوگی، اور نہ ہی ریاست اپنے نہتے شہریوں کو ان دہشت گردوں کے حوالے کرے گی. ریاست ہر طریقے سے ان سے نمٹے گی، انہیں کرش کرے گی. اور اگر قومی یکجہتی پریویل کر جاتی ہے تو سب سیاسی جماعتیں مل کر جو بھی ہم آپریشن کرتے ہیں اس کو جو ہے پلیٹ کریں گے. اگر یہ ساتھ نہیں ہوتے تو ہم نے اپنے شہریوں کا تحفظ کرنا ہے.